اکثر ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا دن عام سا تھا، لیکن کبھی کبھی ایک عام دن بھی زندگی کا سب سے بڑا سبق دے جاتا ہے۔ آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں کرے، مشکلیں آسان کرے۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج جناب صبح کا ٹائم ہے، میں نے کہا آٹا گوندھ لوں، تازے آٹے کی روٹی بنا کے دیتے ہیں بچوں کو، کیونکہ جو ہے نا بعد میں بند ہو جاتی ہے گیس بہت جلدی۔ تو میں نے کہا جلدی جلدی آٹا گوندھ کے رکھ لیتی ہوں، تو ساتھ ساتھ پھر دوسرے کام بھی ساتھ ہی کرتی ہوں۔ کبھی کبھی نا زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جب لگتا ہے کہ آج تو کچھ خاص نہیں ہوا، صرف کپڑے دھوئے ہیں، آٹا گوندا ہے، کیونکہ آج میں نے کپڑے بھی دھوئے ہیں نا، یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور پھر ہنڈیا پکائی، چولہے پہ رکھ دی، لیکن ذرا رک کر سوچیں کہ کیا واقعی یہ صرف اتنا سا کام ہے؟ اتنا کام نہیں ہے یہ جناب، یہ بہت بڑے کام ہیں جو ہم لوگ کرتی ہیں نا۔ ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، جو گھر کو سنبھالتی ہیں، اتنا سارا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم لوگ یہ نہ کریں تو کیسے یہ گھر چلے، کیسے گھر مینیج ہو۔ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کرتی کیا ہو گھر پہ، تو سارا کام تو ہم کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جو ہم لوگ کا گھر سنبھالتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہنڈیا وغیرہ، ہماری میں فکر ہوتی ہے کہ بچوں نے کچھ کھانا ہے، ہسبینڈ کے لیے کچھ بنانا ہے، کام سے آئیں گے ان کو کچھ دینا ہے، پھر اس کے بعد صفائی کرنی، برتن دھونے، کپڑے دھونے، پھر اتنی ذمہ داریاں کہ بندہ نہ سوچتا ہی، اسی سوچ میں ہی سارا دن گزر جاتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو پھر آہستہ آہستہ کرتے سارا کام ہم لوگ کرتے ہیں، اور اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے میری بہنوں کو، میرے سمیت۔ اگر ہم صحت اچھی ہوگی تو ہم لوگ گھر کو سنبھالیں گے، اگر نہیں اچھی تو دیکھیں سارے کام رک جاتے ہیں۔ ایک دن آپ اگر بیمار ایک دن بھی بڑھ جاتے ہیں نا، تو سارے دن کا کام جو ہے نا وہ اس طرح ہی بکھرا کا بکھرا پڑا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جو سنبھالنے والا ہو یا کچھ کرنے والا ہو۔ تو اگر بچے چھوٹے ہوں تو ظاہر ہے کام خود ہی کرنا ہے، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ اپنے بچوں کا تو رکھتے ہی ہیں، ظاہر ہے ان کا تو ہم ہر حال میں خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم بیمار بھی ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ حالے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کو یہ چیز چاہیے تھی میں بنا کے دوں، ہنڈیا نہیں بنی ہوئی، روٹی نہیں کھائی۔ حالانکہ یہ جو ہے نا اپنی فکر نہیں ہوتی بندے کو، انسان کو نا، کہ بھی مجھے ہو گیا کچھ تو کون سنبھالے گا۔ تو ادھر جناب میں نے کپڑے بھی دھو لیے، صبح آٹا گوندھ کے رکھا ہے، پھر میں نے کپڑے بھی دھو کے ڈالے ہیں اس پہ تار پہ۔ میں نے کہا کہ صبح ہی کام جو ختم ہو جائے نا، نبڑ جائے نا، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تھوڑے سے کپڑے لگتے تھوڑے سے ہیں دیکھنے میں، لیکن اتنے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ظاہر ہے گرمی ہے، بچے اتارتے ہیں کپڑے بار بار۔ ادھر میں ناشتہ بھی بنا دی، مجھے یہ بھی فکر تھی کہ گیس ختم نہ ہو جائے، گیس بند نہ ہو جائے۔ چائے بنا کے میں نے تھوڑی سی رکھی، چائے پیتا نہیں ہے ابھی کوئی، گرمیوں میں زیادہ چائے پیتے نہیں، لسی بنا لیتے ہیں، لسی کے ساتھ بچے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو مجھے تو چائے کے بغیر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تو گزارا نہیں ہے، یہ تو میں اپنے لیے بنا لیتی ہوں، اگر نعیم صاحب نے پینی ہو تو وہ پی لیتے ہیں تھوڑی بہت۔ ایک چولہے پہ میں نے رکھا دودھ، اور دوسرے چولہے پہ میں نے چائے فٹافٹ بنا کے اس کو، ایک کو تو بند کیا ہے، دوسرے کو میں کر رہی تھی، اور دیکھیں گیس بالکل ہلکی ہو گئی ہے۔ صبح ہی کا ٹائم ہوتا ہے، گیس اتنی ہلکی ہو جاتی ہے جس کی آدمی اتنی پریشانی ہوتی ہے نا کہ بندہ کیا کرے۔ بچوں کو چھٹیاں ہیں، بچے اب اٹھتے دیر سے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ بچوں کو بھی صبح اٹھا کے کیا کریں، وہ کہتے ہیں مما ناشتہ کر لیا، اب پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، چھٹیاں کام تھوڑا بہت کر لیا۔ یہ دیکھیں نا ابھی ٹائم اتنا سا ہوا ہے، 9:30 بجے یہ مکمل طور پہ نا یہ بند ہو جائے گی گیس، اور روٹی بنتی ہی نہیں ہے۔ پھر انتظار کرتے رہو، پھر اتنی دیر سے نا گیس آتی ہے، اتنی پریشانی بنی ہے نا، کبھی بجلی نہیں، کبھی گیس نہیں۔ برتن بھی دیکھیں میرے دھونے والے پڑے ہوئے ہیں، اب آہستہ ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے، تو آہستہ کر کے سارے کام اب انشاءاللہ ختم کر دوں گی۔ آج ہنڈیا بھی بنانی ہے، پتہ نہیں اب کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بناؤں، پہلے بنائی تھی
تو ابھی تھوڑا سا سالن ہے جو ناشتہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ تو اب شام کو سوچ رہی ہوں کہ کوئی سبزی اچھی سی بنا لوں، تو کہتے ہیں نعیم صاحب کو کہ کچھ لے آئیں بازار سے تو بنا لیتے ہیں۔ ابھی فی الحال تو مجھے ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ روٹی کیسے بناؤں گی، دودھ بھی نہیں ابالا آ رہا ہے اس کو، کہ دودھ ابلنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ دودھ جو ہے نا وہ گیس بند ہوگی تو دودھ خراب ہو جائے گا، تو بس اسی فکر میں صبح شروع ہوتی ہے ہماری، صبح کا آغاز ہوتا ہے اور شام ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور لائٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ رات کو تو حد ہو گئی، 2 دفعہ 3 دفعہ لائٹ بند ہوئی اور اتنی پریشانی بنی نا، اتنی سخت، اوپر سے گرمی اوپر سے لائٹ بند، ایک دفعہ بند ہوئی گھنٹے کے بعد آئی ہے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے آئی ہے اور پھر اس کے بعد پھر بند ہو گئی۔ پھر شکر ہے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت ان کو خیال آیا ہے تو یہ کھول دی انہوں نے لائٹ۔ یہاں جناب یہ دیکھیں میرے نا یہ دیوار خراب ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ سیم کی وجہ سے نا یہ اوپر سے گرتا رہتا ہے، اور یہ میرا میک اپ کا برش ہے، دیکھیں کیا حال میں نے اس کو کیا ہے، خراب ہو گیا تھا، پھر میں نے کہا اس کو ادھر سے میں یوز کر لیتی ہوں۔ تو یہ جناب میں ادھر سے یہ گرتا رہتا ہے خود ہی، میں تو اس کو چھیڑتی بھی نہیں ہوں، خود ہی وہ نا یہ سیمنٹ وغیرہ نا گرتا رہتا ہے، آہستہ 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 کر کر نیچے گرتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں نا سفیدی خود بخود ہی گرتی ہے، تو اتنا گند ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں کہتی ہوں کہ اس کو ادھر سے اٹھا لوں، کیونکہ ادھر سے نہ اٹھایا تو پورے گھر میں پھر پتہ ہے جھاڑو لگانے سے بھی وہ ریت ساری پھیل جاتی ہے، پھر وہ دھونے سے بھی، پوچھا لگانے سے بھی وہ ختم نہیں نہ ہوتی۔ تو ادھر میں نے اوپر سے شیلف وغیرہ صاف کیا، اوپر سے وہ صاف کیا، اب ادھر سے اٹھاؤں گی، اٹھا کے میں کہتی ہوں وہاں سے شاپر لے کے آتی ہوں، شاپر لے کے اس کو نا اٹھا کے شاپر میں ادھر سے ہی ڈال دوں، تو چلو یہ ہوگا کہ نالیوں میں بھی اگر یہ جائیں نا تو نالیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، پھر پانی بھی نہیں نکلتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ادھر میں نے کہا میں اکٹھی کر لوں، ساری اکٹھی کی ہے میں نے، سارا کچھ اکٹھا کر کے میں نے شاپر میں ڈالا، پھر میں نے کہا اب یہ کوڑا لے کے جاتے ہیں نعیم صاحب، تو پھر میں نے کہا چلو یہ لے جائیں گے۔ بس یہی کام کرتے کرتے دن گزر جاتا ہے، بس بعض دفعہ پریشانی ہوتی ہے اور اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ بندہ نا کہتا ہے کہ کام میرے کیوں نہیں ہو رہے، کیوں نہیں ہو رہے، اسی پریشانی میں نا بس سوچتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ بنتا ہے۔ آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہو، ہر چھوٹا قدم، ہر چھوٹی محنت اور ہر نیک نیت جو ہوگی نا آپ کی، جس سے آپ نے کام کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ منزل آپ کو ضرور ملے گی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کیسی ہے۔ تو یہ ہے کہ جی اگر آپ کی نیت اچھی ہے، کام میں آپ کہتے ہیں کہ دن لگا کے کام کر رہے ہیں، محنت سے اپنے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ کے برے وقت ہیں تو برا ٹائم ہے تو انشاءاللہ یہ اچھا ٹائم اگر نہیں ہے تو برا ٹائم بھی نہیں رہتا، انشاءاللہ اچھا ٹائم بھی ضرور آئے گا، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس یہ میں بھی بس اسی طرح لگی رہتی ہوں۔ یہ اب یہ میں کہتی ہوں مالک مکان کو کہا، میں نے کہا یہ دیکھیں جی آپ کے اتنی زیادہ سیم ہے کہ میں ہر وقت یہ صاف کرتی رہتی ہوں، صاف صفائی کرتی رہتی ہوں، یہ اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے کروا کے دیا، واقعی انہوں نے کروا کے سب کچھ دیا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ ساون کا مہینہ شروع ہونے والا ہے نا، شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہاں سے نا یہ بہت زیادہ سیم وغیرہ ہوتی ہے اور یہ سفیدی وغیرہ گرنے لگ جاتی ہے اور اس طرح کا برا حال ہو جاتا ہے، تو بندہ کیا کرے، بس اب صفائی بس کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے تو صاف کرتے رہتے ہیں، کیا کریں۔ دوسرا کمرہ ہے وہ بھی اس طرح کا ہی ہے، ادھر سے بھی اتنی صفائی میں اس دن کی تھی، اچھی طرح میں نے اس کو جھاڑو لگایا تھا، پھر میں تو خود سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، یہ تھا نا کہ ایک دم بندہ کھرچ دے، نہیں میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، خود ہی اتر اتر کے نا نیچے گرتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں اتنا زیادہ یہ ساری یہ بھی دیوار خراب ہو گئی، یہ دیکھیں نا آدھے سے زیادہ یہ بھی، اور اس طرف تو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ یہ خراب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس خیر کرے، بس کہتی ہوں کہ وہ تھوڑا موسم چینج ہوگا نا، پھر یہ ساون بھادوں کا موسم نکل جائے، پھر یہ کہتے ہیں سفیدی وغیرہ نا کروانی چاہیے، پھر کہتی ہوں مجھے ذرا یہ پینٹ وغیرہ کروا دیں، تو یہ ہے کہ ذرا صاف ستھرا ہو جائے گا، نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں نا ساری طرف یہی حال ہے، یہ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے نا انگلیاں مار مار کے، ناخن مار مار کے نا اس کو اتارا ہو، لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ خود ہی بھر بھر کے نا نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ ساری اوپر سے بھی میں اوپر پتہ چولہا اوپر نہیں رکھ سکتی، حالانکہ شیلف بنی ہوئی ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، لیکن میں اوپر نہیں رکھ سکتی، اوپر سے گرتی ہے، ریت گرتی ہے اور وہ گرتا ہے، سیمنٹ وغیرہ گرتا ہے نا، تو اوپر نہ میں روٹی بنا سکتی ہوں، نہ میں ہنڈیاں بنا سکتی ہوں، سارا اس کے اندر چلا جاتا ہے۔
تو چولہا اس لیے میں نے نیچے رکھا ہوا ہے کہ نیچے ہی بیٹھ کے بنا لیتی ہوں، اور چلو اس میں یہ ہے کہ اوپر سے گرتا تو نہیں ہے، نہ چونا گرے نہ کچھ، انڈیا بھی نیچے ہی بیٹھ کے بناتی ہوں۔ آج میں نے بنایا آلو اور شملہ مرچ کاٹ کے میں نے رکھ لیا ہے، تو ابھی انشاءاللہ اس کو بناتے ہیں، بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ آٹا گوندھ لیا تھا اور بس آیا تھا، آئی ہے لائٹ آئی ہے تو سوری گیس آئی ہے، تو میں نے فٹافٹ بچوں کو روٹی بنا کے دی ہے۔ پھر یہ دوپہر کا ٹائم، میں نے کہا چلو انڈیا بنا لیتے ہیں، دوپہر میں بنا لیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بے فکری ہو جاتی ہے کہ انڈیا پکی ہوتی ہے، بس فٹافٹ روٹی اتار کے دینی ہوتی ہے بچوں کو، اور بس یہی بات ہوتی ہے۔ اور جناب کیسا لگا آپ کو میرا ولاگ ضرور مجھے بتائیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو یہ سادہ سا ولاگ میرا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگر نئے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔